کا بہت بڑا فضل و احسان ہے ہم سب مسلمانوں پہ کہ رب العالمین نے ہمیں شریعت کی صورت میں ایسا منشور اور ایسا دستور عطا فرمایا جو ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ شریعت میں ہماری شریعت محمدیہ میں عقائد بھی ہیں، عبادات کے مسائل بھی ہیں، اخلاقی ہدایات بھی ہیں، معاشی ہدایات بھی موجود ہیں، معاشرتی قوانین بھی موجود ہیں، اور سیاسی میدان میں سیاسی رہنمائی بھی موجود ہے، اور اقتصادی معاملات میں ہماری شریعت الغرض زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ دین ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی تک تمام زمانوں میں دین ایک۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین ایک ہے جس کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ حضرت آدم کا دین بھی اسلام، حضرت شیس کا دین بھی اسلام، حضرت نوح علیہ السلام کا دین بھی اسلام۔ انبیاء بدلتے رہے لیکن دین ایک رہا، اور جتنے نبی آئے دین ایک لے کر آئے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لیکن شریعت ان رسولوں کی اپنی اپنی، شریعت ان کی اپنی تھی۔ ہماری شریعت محمدیہ ہے، اور ہم کون ہیں؟ محمدی۔ ہم کون ہیں؟ اس لیے محمدی کوئی کسی ایک جماعت کا نام نہیں ہے، محمدی کسی ایک فرقے کا نام نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں مسجد میں جو نماز پڑھتے ہیں وہ محمدی ہیں، اور دوسری مساجد کے نمازی جو ہیں وہ محمدی نہیں، وہ بھی موسوی نہیں ہیں، عیسوی نہیں ہیں۔ موسیٰ کی شریعت پہ عمل کرنے والے موسوی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرنے والے عیسوی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرنے والے کون ہیں؟ محمدی۔ یہ لوگوں نے بڑا غلط سمجھا، لوگوں نے دین اور مذہب کو ایک سمجھ لیا، لوگوں نے سمجھا دین اور مذہب ایک ہے، اور ہم دین کے اعتبار سے مسلمان ہیں۔ دین کے اعتبار سے ہم کون ہیں؟ شریعت کے اعتبار سے ہم کون ہیں؟ محمدی ہیں۔ اور جو راستہ شریعت محمدی تک ہمیں پہنچائے اس راستے کو کہتے ہیں مذہب۔ تو مذہب کے اعتبار سے ہم کون ہیں؟ حنفی۔ اور جو اوراد و وظائف ہم ادا کرتے ہیں، معاملات سر انجام دیتے ہیں، اوراد و وظائف کے جو ترتیب ہے ہماری، اس ترتیب کے اعتبار سے ہمارا مشرب، کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی نقشبندی ہے، ان کا اپنا اپنا مشرب ہے۔ اور بریلوی نہ ہمارا دین ہے، بریلوی ہونا نہ ہماری شریعت ہے، بریلوی ہونا نہ ہمارا مذہب ہے، بریلوی ہونا نہ ہمارا مشرب ہے۔ مکتب فکر کے حوالے سے ہم بریلوی ہیں۔ لوگ ہم کو بریلوی جو کہتے ہیں، بریلوی ہونا ہمارا دین نہیں، بریلوی ہونا ہمارا مذہب نہیں، بریلوی ہونا ہمارا مشرب نہیں، بریلوی ہونا ہمارا مزاج ہے۔ جو مزاج شاہ احمد رضا خان بریلوی نے پچھلی صدی میں ہمیں دیا، وہ کیا ہے کہ جب علماء نے توحید کو بہانہ بنا کے حضور نبی کریم کے امتیازات اور خصائص نبوت کو اپنے عقل پر پرکھنے کی کوشش کی، نورانیت مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، اولیاء کرام کی شان و عظمت، ان تمام چیزوں کو توحید کا بہانہ بنا کے محدود کرنے کی کوشش کی، قبض کے جراثیم کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو سکیڑنے کی کوشش کی،
تو اس زمانے میں ایک مرد حق اٹھا جس نے کہا کہ توحید پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر ہم نبی کے علم غیب کو تسلیم کریں توحید پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ شرک نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے بتایا کہ عالم الغیب صرف اور صرف خدا ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ ہمارے امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی نے کہا، لیکن ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب رب نے عطا کیا۔ مطلق عالم الغیب کہنا کہ جس کا ذاتی عالم الغیب ہو، کسی نے علم غیب کسی سے سیکھا نہ ہو، ذاتی ہو اور مستقل بالذات ہو، وہ ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے خدا بند قدوس۔ اور رب العالمین اپنی عطا سے کسی کو عطا فرما دے تو یہ رب کی عطا ہے۔ تو ساتھ انہوں نے مثال دی کہ ساری دنیا کے علوم اکٹھے ہو جائیں تو حضور نبی کریم کو رب نے اتنا علم دیا کہ دنیا کے سارے سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ پانی کا لو اور اس قطرے کا کروڑواں حصہ، ایک قطرہ ہی نہیں، ذرا امام اہل سنت کی مثال سنیں، وہ کہتے ہیں ایک قطرے کا کروڑواں حصہ، ایک قطرے کے کروڑویں حصے کو جو سمندروں سے نسبت ہے، ساری دنیا کے علوم ایک قطرے کا کروڑواں حصہ بن جائے تو پھر بھی جو علوم مصطفیٰ کے ہیں یہ نسبت پھر بھی نہیں بنتی۔ اور جہاں انہوں نے خدا کے عالم الغیب ہونے کا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا عالم الغیب ہونا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سارے سمندر مل جائیں اور اس کے مقابلے میں ایک قطرہ پانی کا لے لو اور اس کا کروڑواں حصہ کر لو تو جو نسبت ایک قطرے کے کروڑویں حصے کے 7 سمندروں کے ساتھ ہے، اتنی نسبت بھی نبی کے علم کی خدا سے نہیں ہو سکتی۔ بتاؤ کہاں شرک ہے؟ فرق ہوا نا خدا کے علم غیب اور مصطفیٰ کے علم غیب میں۔ شرک تو تب ہوتا جیسے ہم کہتے جتنا علم اللہ کا اتنا علم استغفر اللہ مصطفیٰ کا۔ ہمارے امام اہل سنت نے یہ بیان کیا تو گویا کہ اس منہج کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمارا مزاج بنا عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے، اولیاء کاملین کی کرامت اور عظمت کے حوالے سے جو ہمارا مزاج بنا، اس مزاج کا نام بریلویت ہے۔ اگر کوئی آپ کو بریلوی کہے تو آپ کہیں بریلویت، آپ کہتے رہو، مجھے فخر ہے، شرمندگی نہیں، لیکن لوگوں کی منشا اور ہے۔ لوگ خود کو اہل سنت کہتے ہیں اور اتنی بہت زیادہ اہل سنت کو صرف ایک دائرے میں محدود کرنے کے لیے جان کے ہمارا نام بریلویت ڈالا ہوا ہے۔ خود اہل سنت بنتے ہیں، ہمیں بریلوی بناتے ہیں، اصل میں اہل سنت وہی ہیں جن کا مزاج بریلویت ہے، لیکن بریلوی ہونا ہمارا دین نہیں، بریلوی ہونا ہمارا مذہب نہیں، بریلوی ہونا ہمارا مشرب نہیں، بریلوی ہونا ہمارا مزاج ہے، مکتب فکر ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا کروڑا احسان ہے کہ رب العالمین نے ہم کو وہ خوبصورت شریعت عطا فرمائی جس میں صرف عقائد نہیں، جس میں صرف عبادات نہیں، جس میں صرف اخلاقی ہدایات نہیں، جس میں صرف معاشی پروگرام نہیں، جس میں صرف معاشرتی ہدایات نہیں، جس میں صرف سیاسی اور اقتصادی رہنمائی نہیں، بلکہ رب نے ہمیں جو شریعت عطا فرمائی وہ شریعت زندگی کے ہر شعبے میں وہ دستور زندگی ہے، وہ منشور ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اب شریعت کے ماخذ ہیں 4، کتنے؟ ایک ہے کتاب اللہ، ایک ہے سنت رسول اللہ، اور ایک ہے اجماع امت، اور ایک ہے قیاس شرعی۔ یہ 4 ماخذ ملائیں تو شریعت کے اصول بنتے ہیں۔ ان میں سے پہلا ماخذ ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب،
اللہ کا قرآن، جس میں رب نے فرما دیا واضح، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے دین تمہارا مکمل کر دیا۔ عیسائی اور یہودی بڑے بڑے سکالر کہتے ہیں مسلمانوں یہ آیت جو تمہارے قرآن میں اتری، یہ حکم اگر ہمیں دیا جاتا، یہ آیت اگر انجیل میں نازل ہوتی، یہ آیت اگر تورات میں نازل ہوتی، تو جس دن یہ آیت آتی اس دن کو ہم لوگ عید کا دن سمجھتے، اس دن ہم جشن مناتے۔ یہ حکم اللہ نے تورات میں نہیں دیا، یہ حکم رب نے انجیل میں نہیں دیا، یہ مسلمانوں کو جو شریعت رب نے عطا فرمائی، اس کی یہ انفرادیت ہے کہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے اے امت مصطفیٰ تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں احکامات نازل فرمائے۔ ہماری شریعت کا پہلا ماخذ کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن کے مقابلے میں کسی کا کوئی قول آ جائے، کسی پارلیمنٹ کا کوئی دستور آ جائے، کسی پارلیمنٹ کا کوئی آئین آ جائے، کسی ملک کا کوئی لا آ جائے، قرآن کے مقابلے میں آ جائے تو ہم ہر چیز کو دھتکار دیں گے، قرآن مجید کو سینے سے لگائیں گے۔ حتیٰ کہ قرآن کے مقابلے میں حدیث بھی آ جائے تو ہم حدیث کو سائیڈ پہ رکھ دیں گے اور عمل اللہ کے قرآن پہ کریں گے۔ دوسرا ماخذ ہماری شریعت کا، پہلا تو ہے اللہ کی کتاب، دوسرا ماخذ ہماری شریعت کا وہ ہے سنت رسول اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ اب آپ کہیں گے قرآن اور سنت میں فرق کیا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ جو اجمالی احکامات رب العالمین نے قرآن میں نازل فرمائے، ان کی تفصیلات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات سے واضح فرما دی، یا پھر دوسرے لفظوں میں میں یہ کہوں گا جو علماء نے وضاحت کی کہ ایک ہے کتاب اللہ، ایک ہے سنت رسول اللہ، ان میں فرق کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ایک وحی جلی ہے اور ایک وحی خفی ہے۔ وحی جلی واضح وحی وہ ہے قرآن، اور وحی خفی حضور کے ارشادات، حضور کے اعمال، حضور کے احکامات، حضور کی سنت، یہ بھی وحی ہے لیکن وحی جلی نہیں بلکہ وحی خفی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اے محبوب تم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، میرا حبیب جب بولتا ہے ہونٹ مصطفیٰ کے حرکت میں آتے ہیں، فرمان رب العالمین کا جاری ہوتا ہے۔ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یا دوسرے لفظوں میں اگر میں اور سلیس بناؤں آپ کو سمجھانے کے لیے تو قرآن وہ ہے جس کے معانی اور الفاظ، ایک ہوتے ہیں لفظ، ایک ہوتے ہیں لفظ کے پیچھے چھپا ہوا معنی۔ لفظ بنتا ہے حرفوں سے، جب لفظ پڑھیں تو آپ کے دماغ میں کوئی نہ کوئی مطلب آئے گا، کوئی نہ کوئی معنی آئے گا، تو لفظ اور معنی دونوں اللہ نے جو نازل کیے وہ بنا قرآن۔ اور جب اللہ نے صرف معنی نازل کیا مصطفیٰ کے دل پہ، اور نبی نے اپنے الفاظ سے اس معنی کو لباس پہنایا اور لفظ کملی والے نے ادا کیا، معنی خدا نے دیا، تو اس کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوب۔ ایک ہے وحی مطلوب، ایک ہے وحی غیر مطلوب، ایک ہے وحی جلی، ایک ہے وحی خفی۔ وحی جلی اللہ کا قرآن کتاب اللہ، اور وحی خفی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری بھی سنت ہے اور میرے خلفاء راشدین کی بھی سنت ہے۔ مزید فرق اگر آپ کرنا چاہیں تو قرآن میں تو اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو،
کب پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، کس ترتیب سے پڑھنی ہے، کس انداز سے پڑھنی ہے، منہ کس طرف کر کے پڑھنی ہے، ہاتھ کہاں باندھ کے پڑھنی ہے، کھڑے ہو کے کیا پڑھنا ہے، رکوع جا کے کیا پڑھنا ہے، سجدے میں جا کے کیا پڑھنا ہے، تشہد میں بیٹھ کے کیا پڑھنا ہے، یا کن حرکات کا نام نماز ہے؟ کیا تسبیح لے کے ایک جگہ بیٹھ کے پڑھتے رہنے کا نام نماز ہے، یا کچھ حرکات مخصوص ہیں جن کا نام، بولیے، کچھ حرکات مخصوص ہیں جن کا نام، اب یہ حرکات قرآن نے نہیں بیان کی، قرآن نے صرف اتنا کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیسے کرنی ہے، کس کو نماز کہتے ہیں، پڑھنا کیا ہے، کتنی رکعتیں ہیں، کس وقت پڑھنی ہے، یہ ساری تفصیلات قرآن میں نہیں۔ یہ تفصیلات اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمائی۔ اس پہ محبت والوں نے ایک خوبصورت جملہ بولا جو مجھے بڑا پسند آیا۔ محبت والے یہ کہتے ہیں کہ رب چاہتا تو اقیموا الصلاۃ کے ساتھ ساتھ رکعتیں بھی بتا دیتا، نماز کا طریقہ کار بھی بتا دیتا، انداز بھی بتا دیتا، قیام رکوع سجدے میں جو پڑھنا ہے وہ بھی بتا دیتا، ساری تفصیلات رب بتا دیتا، لیکن رب نے بتایا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ قرآن لے کر سائیڈ پہ ہو جائیں اور کہیں کہ ہمیں نبی کی ضرورت نہیں۔ رب یہ چاہتا ہے کہ قرآن لینے کے بعد بھی امت مسلمہ قیامت تک محمد مصطفیٰ کی محتاج رہے، ایک تعلق جڑا رہے۔ تو قرآن میں اقیموا الصلاۃ آیا، تفصیلات سنت رسول اللہ۔ اب قرآن میں آیا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں، زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ فرض ہونے کی شرائط کیا ہیں، نصاب کتنا ہوگا، زکوٰۃ کتنی دی جائے گی، زکوٰۃ کب دی جائے گی، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، یہ ساری تفصیلات قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن نے صرف اتنا کہا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا جیسے ادا کرنی ہے یہ طریقہ تمہیں میرے محمد مصطفیٰ کی سنت سے ملے گا۔ اس لیے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ ساتھ حضور کا یہ جملہ بھی ہے ادو علیہا بالنواجذ، جیسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں نا ہنیوں نال پھا دھنے ہونا، نبی نے بھی فرمایا ادو علیہا بالنواجذ، فرمایا اس سنت کو اور سنت خلفاء راشدین کو داڑھوں سے پکڑ لو۔ مطلب ہے اتنی مضبوط پکڑو کہ یہ جانے نہ پائے۔ تو یہ شریعت کے ماخذ کتنے تھے؟ 4۔ ان میں آپ نے کتنے سنے؟ 2۔ ایک کتاب اللہ، ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا شریعت کا ماخذ ہے اجماع۔ کیا ماخذ ہے؟ اجماع۔ خلفائے راشدین کسی مسئلے پر مجتمع ہو جائیں، اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہیں، حدیث مصطفیٰ میں نہیں، سنت مصطفیٰ میں رہنمائی نہیں ملی، بعد صحابہ کے دور میں وہ مسئلہ پیدا ہوا اور خلفائے راشدین یا صحابہ کرام اس مسئلے پہ اکٹھے ہو جائیں، یا پھر صحابہ کے دور میں بھی ایسا مسئلہ نہیں پیش آیا، بعد والوں کے دور میں ایسا مسئلہ پیش آ گیا جس کی رہنمائی نہ قرآن سے ہم حاصل کر سکے نہ سنت مصطفیٰ سے حاصل کر سکے، تو امت کے جو علماء ہیں وہ اس مسئلے پہ اکٹھے ہو جائیں، اجماع اختیار کر لیں، تو اس کا حکم بھی شریعت کا حکم سمجھا جائے گا۔ شریعت کے ماخذ ہیں 4، ایک ہے کتاب اللہ، ایک ہے سنت رسول اللہ، اور تیسرا کیا ہے؟ اجماع۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، فرمایا اتفاق المجتہدین من امت محمد فی عصر علی حکم شرعی۔ یہ علماء نے تعریف کی اجماع کی، یہ وہ تعریف ہے۔ علماء فرماتے ہیں اتفاق المجتہدین
من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امت محمدیہ کے مجتہدین کا کسی زمانے میں ایک مسئلے پر متحد ہو جانا، کسی بھی شریعت کے حکم پر متفق ہو جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجماع۔ اور اگر کوئی بندہ کوئی سکالر بنا پھرے اور کہے میں بڑا سکالر ہوں، امت کے سارے مجتہدین ایک طرف اور اس کا پوائنٹ آف دا ویو ایک طرف، اور وہ ایک طرف جانا چاہے، تو اس کے لیے بھی اللہ کے قرآن نے کہہ دیا ہے، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ لوگ جو ہدایت کا راستہ جن پر واضح ہو گیا، ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد، من یشاقق الرسول، جنہوں نے رسول کی مخالفت، من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت کا راستہ متعین ہو جانے کے بعد انہوں نے رسول کی مخالفت اور مومنوں کے راستے کو چھوڑا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، عام مومن جس راستے پہ جا رہے تھے، پوری امت ایک طرف اکٹھی تھی، انہوں نے مومنوں کے راستے کو چھوڑا، تو اللہ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، رب العالمین نے اس کی باغیں اس کے کندھوں پہ ڈال دیں، وَنُصْلِهِ جہنم، اور کہہ دیا تم آزاد ہو، جدھر مرضی ہے جاؤ، سیدھا جہنم میں گرے گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے کہ نبی کا ارشاد ہے، حضور نے فرمایا الا خبردار، لا یجمع اللہ امتی علی الضلال، میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی، میری امت گمراہی پر منفرد طور پر، انفرادی طور پر کوئی بندہ گمراہ ہو سکتا ہے، یہ اور بات ہے، لیکن حضور نے ہمیں شوٹی دے دی، حضور نے ہمیں یقین دہانی کرا دی، فرمایا الا خبردار لا یجتمع امتی علی الضلال، میری پوری امت گمراہی پر اکٹھی، اور پھر ساتھ حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو پتہ چلا یہ تیسرا جو ماخذ ہے یہ ہے اجماع امت، یہ بھی ایسے ہی ضروری ہے جیسے کتاب اللہ کی رہنمائی ضروری، جیسے سنت رسول اللہ کی رہنمائی ضروری، ایسے اجماع امت کی رہنمائی لینا بھی ضروری۔ چوتھا ماخذ اور آخری بات، ہمارا آج کا نقطہ، ہماری شریعت کے 4 ماخذ، چوتھا ماخذ ہے قیاس، قیاس شرعی، تیرا میرا قیاس نہیں، قیاس کے لیے مجتہد قیاس کرے، اور مجتہد کون ہوتا ہے؟ آج تو بندہ بندہ مجتہد بنا پھرتا ہے۔ میں نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پوچھا جناب مجتہد کون ہوتا ہے؟ آج تو یہ بھی آوازیں آتے ہیں کہ پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ میں بیٹھ کر دین کے فیصلے اجتماعی جمہوریت کے انداز میں کریں۔ میں نے کہا اگر بیالوجی کا نوبل پرائز یافتہ بندہ ہو اور وہ کہے کہ کیمسٹری میں میری رہنمائی لو، تو گمراہی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس کا تو وہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے۔ یہ پچھلے دنوں نیٹ پہ ایک بندے نے ایسے کوشش بھی کی ہے جس نے یہ بیان دیا ہے کہ جنہوں نے ویکسین لگوائی ہے نا 2 سال میں فنش، تو جب اس نے یہ بیان دیا تو ساری دنیا کے سائنٹسٹ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا تم اپنے نوبل پرائز کو کیش کرا رہے ہو، تمہاری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں نے ترجمہ بھی اس کا غلط کیا۔ ہماری قوم انگریزی اتنی جانتی بھی ہے نا، اس نے تو انگریزی میں بیان دیا، انہوں نے ترجمہ اس نے 2 سال کا کہا ہی نہیں، وہ معاملات اور تھے۔ بہرحال میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک موچی کا کام موچی جانتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ فلاں بندہ MBBS ڈاکٹر ہے اور موچی کے کام کے مشورے وہ چونکہ MBBS کی ڈگری لے کے آیا ہے تو میں اس سے لوں، تو آپ کہیں گے اور ڈاکٹر تو وہ ہے
لیکن موچی کے کام کی اس کو دسترس نہیں ہے، وہ قابلیت اسے حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا کام اس کو ساجے۔ تو پارلیمنٹیرین اگر ہم وہ کہتے ہیں لو جی علماء کوئی ٹھیکیدار ہیں، میں نے کہا علماء ٹھیکیدار نہیں ہیں دین کے، واقعی آپ نے ٹھیک کہا، علماء دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، لیکن علماء دین کے چوکیدار ضرور ہیں، علماء دین کے چوکیدار ضرور ہیں۔ پارلیمنٹیرین بے شک پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کیا سے شریک کریں، لیکن اس کے لیے شرائط پوری کریں۔ اگر پارلیمنٹیرین لوگ دعائے قنوت بھی نہ سنا سکیں، یہ صحافیوں نے مختلف الیکشن کے دوران ان سے انٹرویو لیے نا، ایک سیاسی لیڈر سے پوچھا سورہ اخلاص سنا دے، اس نے کہا وہ کون سی ہے؟ اس کو پتا ہوتا نا، وہ اس کو یہ کہہ دیتا قول واللہ سنا تو شاید وہ سنا دیتا۔ اس نے کہا سورۃ اخلاص سنا دے، اس نے کہا وہ کون سی ہے؟ اور پتا تو تمہیں سورۃ اخلاص کا نہ ہو، سنا تم دعائے قنوت نہ سکتے ہو، تو تم پارلیمنٹ میں بیٹھ کر شریعت کے فیصلے نو شریعت کے فیصلے بے شک کرو، آپ کو شوق ہے، لیکن اس کے لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے 5 شرطیں رکھی ہیں۔ پہلی شرط فرمایا وہ اجتہاد کرے گا جس کو کتاب اللہ کا سارا علم ہو، کون سی آیت ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے، قرآن کی ایک ایک آیت کے ایک ایک لفظ کے معنی کو جانتا ہوگا، اس کی تفسیر اور تشریح کر سکتا ہو، پہلی شرط۔ دوسری شرط اس کو سنت کا علم ہو، متن حدیث جانتا ہو، اور یہ بھی جانتا ہو کہ کن راویوں سے گزر کر وہ حدیث امام بخاری کے زمانے تک پہنچی اور امام بخاری نے بخاری میں لکھی۔ امام بخاری سے لے کر حضور کے زمانے تک درمیان میں جو 3 صدیاں پڑتی ہیں، ان میں کن کن لوگوں کے سینوں سے ہو کر آئیں، وہ کون تھے، کیا ان پہ یقین کیا جا سکتا ہے یا نہیں، ان کی ایک دوسرے سے ملاقات بھی ہوئی یا نہیں، کیونکہ کچھ محدثین نے کچھ حدیثوں کو اس لیے ریجیکٹ کر دیا کہ ایک بندے نے کہا میں نے فلاں سے سنی، جب انہوں نے تحقیق کی تو اس کی اور اس کی ملاقات ثابت نہ ہوئی، تو انہوں نے صحیح احادیث کے ذخیرے سے اس حدیث کو باہر کر دیا۔ تو حضرات محترم، یہ ایک بہت بڑا کھلا میدان ہے، سنت مصطفیٰ کے اسماء الرجال، اصول حدیث، حدیث اس کے سارے علوم کو جانتا ہو۔ تیسری شرط شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں علماء اسلاف کے اقوال کو جانتا ہو، تابعین نے کیا کہا، تبع تابعین نے کیا کہا، اولیاء کاملین علماء امت، امام ابو حنیفہ کی کیا رائے ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اس مسئلے میں ان کی کیا رائے ہے، ان کے اسلاف کے اقوال کو جانتا ہو۔ چوتھا علم فرمایا عربی حاصل کرنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے ان کا وہ ماہر ہو، یعنی صرف کو جانتا ہو، نحو کو جانتا ہو، منطق کا ماہر ہو، ان تمام علم لغت کا ماہر ہو، سیغے کے علم کو جانتا ہو، ان تمام علوم کو جانتا ہو، تاکہ وہ آسانی سے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کر سکے۔ اور پانچویں شرط شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ رکھی کہ ان تمام علوم کے بعد قرآن اور حدیث سے مسائل کا استنباط کیسے کیا جائے گا، اس کے طریقے کا بھی اس کو پتہ ہو۔ اگر آپ کے پارلیمنٹیرین